السلام علیکم ویور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویور، کئی دنوں سے یہ بات گردش کر رہی تھی کہ شاہ محمود قریشی نے زمان پارک جا کر عمران خان سے ملاقات کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا پیغام دیا ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے سیاست سے دور ہو جائے، یعنی آپ -1 ہو جائے اور باقی پی ٹی آئی کو حکومت میں حصہ دیا جائے گا، باقی پی ٹی آئی سے کوئی وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس خبر کا جواب عمران خان نے کس طرح دیا۔ میرے پاکستانیوں، آج کل ایک پوری میڈیا کے اندر چلا ہوا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی مجھے ملنے آئے اور وہ کوئی پروپوزل لے کے آئے ہیں -1 کی، کہ عمران خان علیحدہ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے اور پارٹی آگے بڑھ جائے۔ تو میں اب سب کے لیے پہلے تو شاہ محمود کوئی اس طرح کی پروپوزل نہیں لے کے آئے، اور بات چیت ہوئی کہ ان کے جیل میں ٹائم گزرا، کسی سے ملے، ہمارے کئی لوگ تھے جو ان سے ملنے آئے، تو وہ سب کی بات چیت ہوئی اور پھر آگے ہم نے کرنا کیا۔ لیکن میں آپ سب کو ذرا سمجھانا چاہتا ہوں کہ دو طرح کی پالیٹکس ہیں، یہ آپ نے بڑا ضروری سمجھنا ہے، کیونکہ ایک پالیٹکس میں یہ -1 چلتا ہے، وہ کون سی پالیٹکس ہے؟ اس کو پاور پالیٹکس کہتے ہیں۔ وہ پالیٹکس ہوتی ہے اقتدار کی پالیٹکس۔ وہ پالیٹکس ہے کہ اگر عمران خان پرائم منسٹر بننا چاہے، اچھا جی ابھی اسٹیبلشمنٹ میرے سے ناراض ہے، چلو میں تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہوں، پارٹی کو آگے کر دیتا ہوں، کوئی ڈیل کر لیتا ہوں، کوئی سمجھوتا کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آگے جا کے دیکھیں گے کہ ابھی کسی اور کے حوالے کر دوں تو وہ اس کے بعد پھر میری باری آ جائے گی۔ اس کو پاور پالیٹکس کہتے ہیں۔ دوسری پالیٹکس ہے جو میں پالیٹکس کر رہا ہوں 27 سال سے، وہ پالیٹکس ہے جو قائد اعظم کی پالیٹکس تھی۔ وہ پالیٹکس وہ ہے جو کہ مشن کی پالیٹکس ہے، کوئی وہ ذات کی پالیٹکس نہیں ہے۔ وہ پالیٹکس وہ ہے جو ہم سارے مسلمان انسپائر ہوتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ انہوں نے بھی ایک مدینہ کی ریاست سنبھالی تھی، انہوں نے بھی مشکل وقت گزارا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے۔ اور ہم تو کبھی ان کے اپنا کاری سوچ نہیں سکتے کہ ان کے جوتوں کی مٹی کے قریب بھی ہوں، لیکن قرآن میں ہمیں حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت سے سیکھو۔ وہ پالیٹکس بڑے مقصد کی ہے، وہ اپنی ذات سے ہٹ کے ہے، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا تو انہوں نے اپنا رہن سہن نہیں بدلا، وہ جدھر تھے ادھر ہی رہے، مقصد بڑا تھا۔ تو ہم تو ان سے انسپائر ہوئے ہیں۔ میں تو نہ پالیٹکس میں آتا ہی نہ کبھی۔ تو میں نے جو انصاف کی تحریک شروع کی تھی، یہ مدینہ، اور کہا تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست ہمارا مقصد ہے، ہم مدینہ کی ریاست سے انسپائر ہوئے تھے، ہم ان کی سنت سے انسپائر ہوئے تھے کہ جو وہ انقلاب لے کے آئے تھے۔ اور وہ جو انصاف ہے، یہ بار بار پلیز میری بات سن رہے ہیں، انصاف، سارے اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں انصاف کی بات کرنے آئے تھے۔ انصاف کیوں اتنی اہمیت رکھتا ہے؟ کیونکہ انسانوں کو انصاف آزاد کرتا ہے۔ فرعون کیوں قرآن میں برا سمجھا جاتا ہے؟ انسانوں کو غلام بنایا تھا اس نے ظلم کر کے۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا انقلاب لے کے اور چھوٹے سے انسانوں کو بڑے انسان بنا دیا؟ کیونکہ انصاف سے آزاد کر دیا، لا الہ الا اللہ نے لوگوں کو آزاد کر دیا۔ تو جو میری تحریک تھی انصاف کی، وہ اصل میں آزادی کی تحریک تھی، کیونکہ انصاف آئے گا تو لوگ آزاد ہوں گے۔ اور جو میرا سارا تجربہ تھا دنیا کا، جو مغرب کو میں نے دیکھا، تو وہاں کیوں لوگ جاتے ہیں نوکریوں کے لیے؟ کیوں وہاں خوشحالی ہے؟ کیونکہ لوگ آزاد ہیں۔ لوگ آزاد کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ انصاف ہے، رول آف لا ہے، حقوق کی ان کا انصاف کا نظام میرے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ وہاں یہ حرکتیں نہیں ہو سکتی جو پاکستان میں ہوتی رہی ہیں۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے اپنے لوگوں کو، میں اپنی ٹیم کو بتاتا ہوں کہ اب آپ کو پتہ چلا جو ہمارے پاس جب ظلم ہوا، کہ کیسے پاکستان کا کمزور طبقہ، مزدور، ہاری، کسان، جو کمزور طبقہ ہے، غریب، کوئی چھاپڑی والا، چھوٹے دکاندار، چھوٹے صنعت کار، یہ ہر وقت ان کو اس کا ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ طاقتور کے سامنے آتے ہیں، ان کے پاس کوئی ان کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں، ان کے تحفظ کرنے کے لیے نہیں، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو کوئی کسی قسم کا تحفظ نہیں۔ اور اس لیے تھانہ کچہری پٹواری کی پالیٹکس ہے، کیونکہ جو ان کا رائٹ ہے تھانہ کچہری پٹواری، وہی ان کو ادھر ظلم ہوتا ہے، ان کے اوپر، ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے، قبضہ گروپ ہے یہاں، کیونکہ انصاف نہیں ہے۔ تو یہ میری ساری موومنٹ شروع ہوئی تھی تب 27 سال پہلے۔ یہ میری موومنٹ تب تک رہے گی جب تک میں زندہ ہوں، جب تک ہم اس ملک میں حقیقی آزادی، انصاف لے کے حقیقی آزادی نہیں لے کے آتے۔ اب یہ جب مجھے یہ کہتی ہیں چیزیں کہ جی وہ -1 کیسے ہوگا؟ جو آدمی ایک تحریک پہ 27 سال سے لگا ہوا ہے، ایک ملک کے اندر ایک جدوجہد کر رہا ہے، تو وہ کیا وہ ڈیلز کرے گا؟ کیا اس کو کیا چیز اس کو خریدے گی؟ بتائے میرے ضمیر کی کیا قیمت ہے؟ کیا پرائم منسٹرشپ قیمت ہے کہ اگر آپ یہ کر دیں تو آپ کو پرائم منسٹر
मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन चुका हूँ, और मैंने जब प्राइम मिनिस्टर बना मैंने एक बात कही कि अगर फिर वो मुझे 2018 का मौका मिलता मैं सीधी इलेक्शन फिर से करवाता, क्योंकि जो मैं इंसाफ लाना चाहता हूँ और ताकतवर को कानून के नीचे लाना चाहता हूँ वो आ ही तब सकता है जब आपके पास ताकत हो। तो जब एक कमज़ोर एक कोलिशन गवर्नमेंट वो कैसे उस पर कैसे ताकत होगी कि इस मुल्क में इंसाफ कायम करे। तो मैंने इसलिए बार बार मैंने कहा, मेरे से जब लोगों ने पूछा कि आपने क्या गलती की, मैंने कहा मैंने गलती ये की कि मुझे शुरू में इलेक्शन करवा देने चाहिए थे, और कमज़ोर गवर्नमेंट से मैं वो इस्लाह जो लाना चाहता था वो नहीं ला सकता था। तो अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की हरकतें हो रही हैं मेरे लोगों के ऊपर, मैं इसलिए ये आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज़ाद माशरों के अंदर ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ गुलामों को होता है। ये सिर्फ फ़िरौन ऐसी हरकतें करता था लोगों के ऊपर दहशत फैलाने के लिए, जो आज हमारे पे हो रहा है। डियर व्यूवर, आपने सुन लिया इमरान खान का क्लियर पैगाम। व्यूवर, इमरान खान दूसरे लोगों की तरह नहीं है, जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, सिराजुल हक, बाकी जो छोटे छोटे पार्टियों के सरबराह उसकी तरह नहीं है कि वज़ीर आज़म बनने के लिए कंप्रोमाइज़ कर ले या पैसा बनाने के लिए हुकूमत उनको चाहिए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, उनको पैसा बनाने के लिए हुकूमत नहीं चाहिए, न वज़ीर आज़म बनाने के लिए उन्होंने कंप्रोमाइज़ करना है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं एक बार तो वज़ीर आज़म बना हूँ, तो क्यों -1 हो जाऊँ या क्यों पीछे हो जाऊँ। वो कह रहा है कि सियासत में आने का मतलब यही था, मकसद यही था कि इस करप्ट निज़ाम, इस निज़ाम, इस ज़ालिम सिस्टम को चेंज करूँ और ये नाइंसाफ़ी का कानून चेंज कर लूँ और सारे लोग जो है कानून के नीचे ले आऊँ। तो कह रहा है कि इसलिए अगर पीछे हट गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने जदोजहद की कोशिश की ये तो फिर बेकार रही। तो ये इमरान खान अपने विजन पे, अपनी बात पे बहुत मजबूत खड़ा है और किसी का परवाह नहीं करता कि वो पार्टी छोड़ रहा है या कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, किसी का परवाह नहीं करता। कह रहा है अगर सारे लोग जाना चाहते हैं तो चले जाए, लेकिन मैं इसी बात पे खड़ा रहूँगा।